السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید باسط علی۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں گرین ٹاؤن کے علاقے لاہور میں۔ یہاں پر ایک پادری قسم کے شخص نے اتنی غلیظ حرکت کی ہے جس کو تمام امتیں جو مسلمہ ہیں وہ پریشان ہیں اس پہ۔ اس نے کیا یہ کہ اس نے قرآن پاک نعوذ باللہ اس کو یہ میرے ساتھ نالا ہے اس میں پھینکا۔ کیا استغفر اللہ، کیا کیا؟ میرے ساتھ وہ بہادر شخص موجود ہیں جنہوں نے اسے پکڑا اور پولیس کو دیا۔ ان سے ہی جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے سارا واقعہ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر یہ بتائیں کہ کون تھا وہ شخص، کیا کیا اس نے، کیسے کیا، ذرا آپ بتائیں۔ وہ ایک شاپنگ بیگ کے اندر کچھ سپارے تھے، قرآن مجید، اسلامیات کی کتابیں، چارکول کی تختی، نورانی قاعدے، سورہ یاسین، یہ چیزیں لے کے تو اس نے یہاں نالے کے اندر پھینکی ہیں۔ یہ بدبختی اس نے کمائی ہے۔ ہمارے نوجوانوں نے یہاں، چونکہ یہ بڑا بیزی چوک ہے، پولیس اسٹاف، یہاں پہ ہر وقت سینکڑوں لوگ موجود ہوتے ہیں، نوجوانوں نے دیکھا، اس کو موقع پہ پکڑا ہے اور اس کو جو کچھ ہو سکا زد و کو بھی اس کے ساتھ ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میرے شاگرد ہی ہیں بچے، محمد عمران اور ان کے ساتھیوں نے وہ جو سپارے اور کچھ چیزیں ان کو ملی، انہوں نے وہ فوری نکالی، ان کو دھویا، غسل دیا، صاف کیا۔ اور اسی دوران کسی نے 15 پہ کال چلائی، گرین ٹاؤن تھانہ، قائد اعظم انڈسٹریل تھانہ جو ہے وہاں سے پولیس آئی، دیگر تھانوں سے بھی پولیس جو ہے وہ آئی، انہوں نے موقع پہ اس کو گرفتار کیا اور وہ لے گئے۔ اس کے بعد ہم نے، ہمارے ساتھ یہ خادمین مرکز ختم نبوت جامع مسجد موتی محمد ایوب صاحب ہیں، دیگر ساتھی میرے دائیں بائیں جو کھڑے ہیں، یہ موقع پر موجود تھے۔ ہم سب جو ہے وہ تھانے میں گئے ہیں۔ جو دفعہ ہمارے پاکستان کے آئین کے مطابق لگتی ہے 295B 295B، اس کے مطابق اس پہ بڑی زبردست جو ہے وہ FIR کروائی گئی ہے۔ اچھا، کل پھر اس کو جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن کچہری میں پیش کیا گیا تھا۔ ہم نے اپنے درجنوں وکلاء جو ہے وہ الحمدللہ کھڑے کیے، جنہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے ساری یہ بحث کی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ابھی وہ 14 دن کے لیے ریمانڈ پر وہ جیل میں چلا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم پوری امت کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں، اس درندے سے بھی بدترین شخص کو کسی قسم کی رعایت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ اس کا پورا پیچھا کیا جائے گا، اور نہ صرف اس کا بلکہ اس کے پیچھے جو ہاتھ ہیں ان کو بھی بے نقاب کیا جائے گا۔ اور یہ جو گماشتے قسم کے لوگ ہیں جو آئے روز ہمارے پاکستان کا امن تباہ کرتے ہیں، کبھی ناموس رسالت صلی اللہ تعالی وسلم پہ حملہ کر کے، کبھی قرآن مجید کی بے حرمتی کر کے، کبھی اصحاب کرام اور اہل بیت اطہار پہ یہ لوگ حملہ کر کے تو مسلمانوں کے دل جو ہے وہ چھلنی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اب ان سے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، ان کو کیفر کردار تک پہنچا کے دم لیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو تو پہلے بہت کریڈٹ جاتا ہے، ہم تمام جتنے لوگ، آپ کو پورا پاکستان دیکھ رہے ہیں، آپ کو سلوٹ ہے جو آپ یہ کر رہے ہیں، آگے بڑھ کے سب کو کرنا چاہیے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، وہ یہ کہا تھا کہ وہ مرزائی ہے، یہ سچی بات ہے؟ جی، جب اس کو پولیس والوں نے پکڑ کے تو گاڑی میں ڈالا ہے اور لے کے جانے لگے ہیں، تو اس وقت اس نے بذات خود یہ کہا ہے کہ میں مرزائی ہوں اور مجھے وہ چھڑوا لیں گے اور میں ابھی واپس آ جاؤں گا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن میں پوری امت کو کہنا چاہتا ہوں اور دنیا مرزائیت کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، چاہے مرزائی ہے یا ان کا کوئی باپ ہے، انشاءاللہ وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہوں گے۔ ہم اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم اچھا مجھے یہ بتائیں، سب لوگ یہی چاہ رہے ہیں کہ اس شخص کو سر عام یا مارا جائے اور ذلیل کیا جائے، جس طرح اس نے بے حرمتی، اس کی بے حرمتی ہونی چاہیے پراپر، اسے اسی طرح سر عام مارا جائے، اسے کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے۔ ہم حکومتوں سے، عدالتوں سے یہی امید کرتے ہیں اور یہ ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے مجرموں کو جب آپ رعایت برتتے ہیں اور ان کو آزاد کر دیتے ہیں، رہا کر دیتے ہیں، تو پھر ہماری عوام کے اندر جو ہے نا وہ ایک اشتعال آتا ہے اور ایک احساس محرومی جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، پھر لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ لہٰذا قانون کے مطابق جو کڑی سے کڑی سزا ہے وہ اس کو ملنی چاہیے، تاکہ یہ نشان عبرت بن جائے اور آئندہ کے بعد نہ صرف یہ بلکہ کوئی شخص بھی اس طرح کی جسارت نہ کر سکے۔ سر آپ کا اپنی جو آپ کا عہدہ کیا ہے، آپ کے وہ کیا ہے؟ جی، ہماری محافظان ختم نبوت پاکستان ایک تحفظ ختم نبوت، فروغ عشق رسول کے
لیے یہ ایک ہماری موومنٹ ہے۔ الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے ہم نہ صرف پاکستان، دنیا بھر میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ سینکڑوں لوگ کلمہ پڑھ کے الحمدللہ مسلمان ہو چکے ہیں اور مزید دعوت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ہمارے مراکز، ادارے، مدارس قائم کیے جاتے ہیں۔ ہمارا کام ہی صرف عزت رسول صلی اللہ تعالی وسلم پہ پہرا دینا ہے، اور محافظان ختم نبوت پاکستان میں مجھے مرکزی امیر کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ یہ سب میرے بھائی ہیں، ان کے جذبے، ان کے ولولے، ان کا اللہ بھائی آپ کو پوری قوم کی طرف سے مبارک ہے۔ میں اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں، میں اپنے ساتھیوں سے بھی یہ کہتا ہوں، اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے، اس پر ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آگے سے آگے بڑھتے رہیں گے، اس کیس کو دبنے نہیں دیں گے۔ انشاءاللہ فی الفور ہم جو ہے ایک وکلاء کنونشن کرنے والے ہیں جس میں سینکڑوں وکلاء ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہم علماء کنونشن کرنے والے ہیں۔ عوام اہل سنت کو شعور دینے کے لیے ہم نے عظمت قرآن کانفرنس کا انعقاد اپنے مرکز میں جو ہے وہ جمعۃ المبارک 11 دسمبر بعد نماز عشاء وہ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے لیے ہمیں احتجاجی مظاہرے کرنے پڑے، ریلیاں کرنی پڑی، کسی کام سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ۔ ہم عظمت قرآن کے، ہم عظمت قرآن کے، ہم عظمت قرآن کے، ہم عظمت قرآن کے، ہم عظمت قرآن کے۔ سر بہت شکریہ، پورا آپ پہ فخر ہے ہمیں کہ آپ نے جلد سے جلد کروائی اور آپ کو کریڈٹ جاتا ہے۔ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ ثواب ملنا ہے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے بھی، اور پورا پاکستان آپ کا مشکور ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ السلام۔